آپ ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ بالکل نارمل ہے، آپ سانس لے رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ زندگی یوں ہی چلتی رہے گی، لیکن ایک دن ایک پل ایسا ضرور آئے گا جب یہ سب کچھ رک جائے گا، سانس رک جائے گی اور دنیا سے آپ کا ہر تعلق ٹوٹ جائے گا، اور پھر آپ کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوگا جہاں سے واپس دنیا میں لوٹنا ممکن ہی نہیں۔ لیکن سب سے حیرت کی بات یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ موت تو آنی ہی ہے، لیکن پھر بھی ہم ایسے جیتے ہیں جیسے موت صرف دوسروں کے لیے ہے۔ ہم مستقبل کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کیریئر بناتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، لیکن جس سفر پر ہمیں ایک دن ضرور نکلنا ہے، اس سفر کی تیاری ہم کتنی کرتے ہیں؟ قرآن ہمیں موت کے بارے میں صرف ڈراتا نہیں بلکہ ہمیں جگاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ موت کوئی پاسبلٹی نہیں، ایک یقینی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کچھ لوگ مریں گے یا جو صرف بوڑھے ہیں یا بیمار ہوں گے وہی موت کا شکار ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس، یعنی ہر جان، چاہے وہ آپ ہو یا میں۔ قرآن موت کو ایک ایسی حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے جسے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اللہ ایک اور جگہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ انسان اپنی حفاظت کے لیے آج کتنے انتظامات کرتے ہیں، سیکیورٹی سسٹمز، کیمراز، باڈی گارڈز اور نہ جانے کیا کیا، لیکن افسوس کہ جب موت آنی ہے تو وہ کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے موت کے وقت کیا ہوتا ہے، انسان کی روح کس طرح نکلتی ہے، وہ کہاں جاتی ہے، قبر میں کیا سوال ہوتے ہیں اور برزخ کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں قرآن اور صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے، خاص طور پر حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی صحیح حدیث سے۔ تو چلیے اس سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ اچھا، تو کیا موت ہمیشہ اچانک آ جاتی ہے؟ کبھی ہاں، لیکن کبھی انسان کی زندگی میں موت سے پہلے ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے جہاں جسم دھیرے دھیرے دنیا سے اپنا تعلق چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی لمبی بیماری، کبھی بڑھاپے کی کمزوری، کبھی کسی ایسے مرض کی شدت جو انسان کو بستر تک لے جائے، اور کبھی بالکل کوئی واضح وارننگ بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کسی خاص علامت کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ اب اس شخص کی موت قریب ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ موت کا ایگزیکٹ وقت صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان ایک ایسی حالت میں داخل ہوتا ہے جسے قرآن نے سکرات الموت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور موت کی سکرات حق کے ساتھ آ پہنچے گی، یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ حقیقت جسے انسان پوری زندگی جانتا تھا اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوگی، اور انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اب واپسی کا وقت نہیں۔ اسی لیے سکرات الموت صرف ایک میڈیکل کنڈیشن کا نام نہیں بلکہ موت کے آخری مرحلے کی وہ شدت ہے جس میں انسان موت کی حقیقت کا سامنا کرتا ہے۔ اور اس وقت انسان کتنا بھی طاقتور، امیر یا مشہور ہو، موت کے سامنے اس کی ساری دنیاوی طاقت بے بس ہو جاتی ہے۔ یہاں سے انسان کی دنیا اور برزخ کے درمیان وہ پردہ اور بھی نازک ہونے لگتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، موت سے پہلے بیماری یا کمزوری کا ہونا ضروری نہیں۔ کسی کو لمبی بیماری کے بعد موت آتی ہے اور کسی کی موت اچانک آ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم موت کی علامتوں کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں موت کے لیے پہلے سے تیار رہنا ہے، کیونکہ جب سکرات الموت سامنے آئے گا تو پھر توبہ کا وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے اور انسان کو اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ موت کی علامت اگر نظر آئے تو وہ صرف ایک وارننگ ہو سکتی ہے، لیکن موت کا وقت کب آئے گا یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور اب جب وہ آخری لمحہ آ ہی جاتا ہے تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت انسان کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہیں سے ہم داخل ہوتے ہیں سکرات الموت کے اس پر اسرار مرحلے میں۔ سکرات الموت عربی کے لفظ سکرا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایک ایسی شدت اور بے خودی کی کیفیت جس میں انسان پر ہوش و حواس کا غلبہ کم ہونے لگتا ہے۔ یہ وہ نازک اور سخت لمحہ ہوتا ہے جب موت کی شدت انسان پر طاری ہوتی ہے اور روح جسم سے جدا ہونے لگتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب اور رحمت للعالمین تھے، انہیں بھی یہ ایکسپیرینس ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے سامنے ایک پانی کا برتن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس میں
डाल कर अपने चेहरे पर फेरते थे और फरमाते अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत, या अल्लाह मुझे मौत की सख्तियों में मदद फरमा। जब हमारे हुजूर पर मौत सख्त गुजरी तो सोच लीजिए एक आम गुनाहगार इंसान के लिए यह कितनी मुश्किल घड़ी होगी। इस वक्त इंसान का जिस्म कमजोर पड़ जाता है, आंखें खुली रह जाती है, कभी ऊपर देखने लगती है तो कभी सांस उखड़ने लगती है। यही वो लम्हा होता है जब मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता अपना काम शुरू करता है। वो फरिश्ता जिसे आम तौर पर लोग अज़राइल या इज़राइल के नाम से जानते हैं। लेकिन एक बात यहाँ समझना ज़रूरी है कि कुरान और किसी सही हदीस में इस फरिश्ते का नाम अज़राइल नहीं बताया गया। कुरान उन्हें सिर्फ मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता कहता है। अज़राइल का नाम बाद के रिवायतों और कुछ इज़राइलियत में मिलता है, इसी वजह से ये नाम मुस्लिम माशरे में भी मशहूर हो गया। अब मलकुल मौत अकेला नहीं आता, उसके साथ मददगार फरिश्ते भी होते हैं और यहाँ से हम दो रास्ते देखेंगे, एक मोमिन यानी नेक इंसान और दूसरा काफिर या गुनहगार इंसान। सबसे पहले बात करते हैं उस खुशनसीब बंदे की जो अल्लाह पर ईमान रखता था और नेक अमल करता था। जब मोमिन बंदे की रूह निकलने का वक्त आता है तो अल्लाह की तरफ से आसमान से ऐसे फरिश्ते उतरते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। वो अपने साथ जन्नत के कफन में से एक कफन और जन्नत की खुशबू लेकर आते हैं। वो इस शख्स के इर्द गिर्द इतनी दूर तक सफ़े बनाकर बैठ जाते हैं जहाँ तक इंसान की नजर नहीं पहुँच सकती। फिर मलकुल मौत आता है और उसके सिरहाने बैठ जाता है और कहता है अय्यतुहन नफ्सुत तय्यिबा उखरुजी इला मगफिरतिम मिनल्लाहि व रिज़वान, ए पाकीज़ा रूह निकल अल्लाह की मगफिरत और उसकी रजा की तरफ। ये अल्फाज सुनते ही रूह इस तरह निकलती है जैसे मुश्क के मुंह से पानी का कतरा बहता है, बिल्कुल आसानी से बिना किसी तकलीफ के। अब इसी लम्हे को दूसरे रुख से देखते हैं, एक काफिर या बुरी जिंदगी गुजारने वाला इंसान। जब उसकी रूह निकलने का वक्त आता है तो आसमान से काले चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं जो अपने साथ फैली हुई खुरदुरी चटाई लेकर आते हैं। वो भी दूर दूर तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आता है और उसके सिरहाने बैठ जाता है और कहता है अय्यतुहन नफ्सुल खबीस उखरुजी इला सखतिम मिनल्लाहि व गज़ब, ए खबीस रूह निकल अल्लाह के गजब और उसके गुस्से की तरफ। ये सुनते ही रूह जिस्म से इस तरह खींची जाती है जैसे गीली ऊन में से लोहे की सीख को जबरदस्ती निकाला जाए, रग रग को चीरती हुई सख्त दर्द के साथ। जब रूह निकल जाती है तो जो भी फरिश्ते जमीन और आसमान के दरमियान होते हैं और जो आसमान में होते हैं वो सब मोमिन की रूह के लिए दुआ करते हैं और आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। हर तरफ से उसकी तारीफ होती है, ये कौन सी अच्छी रूह है जो जमीन से आई है। अब दोनों रूहें ऊपर की तरफ सफर शुरू करती हैं। मोमिन की रूह को फरिश्ते लेकर आसमान की तरफ ले जाते हैं। जहाँ से भी गुजरते हैं फरिश्ते का एक बहुत बड़ा हुजूम पूछता है ये कौन सी पाकीज़ा रूह है, तो उसका सबसे अच्छा नाम लेकर जवाब दिया जाता है जिससे दुनिया में उसे पुकारा जाता था। यहाँ तक कि वो पहले आसमान तक पहुँचते हैं, दरवाजा खुलवाया जाता है और वहाँ के मुकर्रब फरिश्ते उस पाक रूह का इस्तकबाल करते हुए उसे अगले आसमान तक ले जाते हैं। यही सिलसिला हर आसमान पर चलता है, हर फरिश्ता इसके लिए दुआ करता है, यहाँ तक कि रूह 7वें आसमान तक पहुँच जाती है जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है मेरे बंदे का नामाए आमाल इल्लियीन में लिख दो और उसे जमीन की तरफ वापस भेज दो, क्योंकि मिन्हा खलकनाकुम, मैंने उन्हें इसी से पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, इसी में वापस लौटाऊंगा, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से दोबारा निकालूंगा। इल्लियीन 7वें आसमान में अर्श के करीब बुलंद मकाम है जहाँ नेक लोगों की रूहें और उनके अमल का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब इसी सफर को काफिर की रूह के साथ देखते हैं। जब काफिर की रूह को फरिश्ते लेकर ऊपर जाते हैं तो जहाँ से भी गुजरते हैं फरिश्ते पूछते हैं ये कौन सी खबीस रूह है, तो उसका सबसे बुरा नाम लेकर जवाब दिया जाता है जिससे दुनिया में उसे पुकारा जाता था। यहाँ तक कि पहले आसमान तक पहुँचते हैं और दरवाजा खोलने के लिए दरखास्त की जाती है मगर दरवाजा नहीं खोला जाता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और ना ही वो जन्नत में दाखिल होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके से ना गुजर जाए। यानी एक भारी भरकम ऊंट
اونٹ اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی سوئی کا بہت چھوٹا سراغ جس میں ایک دھاگا مشکل سے گزرتا ہے۔ قرآن اس مثال کے ذریعے بتاتا ہے کہ ان کے لیے جنت میں داخل ہونا کتنا ناممکن ہے، جس طرح اونٹ کا سوئی کے چھید سے گزرنا ممکن نہیں، اسی طرح ان کا جنت میں داخل ہونا بھی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ اپنی کفر اور سرکشی سے باز نہ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال لکھ دو سجین میں جو 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ یہ ایک تنگ اندھیرا جگہ بتائی گئی ہے 7ویں زمین کے نیچے، جہاں بری روحوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، پھر اس کی روح کو اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک ضروری بات سمجھ لیجئے، قرآن میں علیین اور سجین کا ذکر انسان کے نامہ اعمال کے حوالے سے آتا ہے، اور علماء نے ان مقامات کے تعلق کو روحوں سے بھی بیان کیا ہے، لیکن موت کے بعد روح کا جسم سے تعلق بالکل ختم نہیں ہو جاتا۔ عالم برزخ میں بھی روح اور جسم کے درمیان ایک خاص تعلق برقرار رہتا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل میں علماء نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، اسی لیے یہاں ہم صرف اتنی بنیادی بات سمجھ رہے ہیں کہ روح کو یہ سمجھنا درست نہیں کہ وہ صرف ایک جگہ چلی جاتی ہے اور جسم سے اس کا ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی وقت جب ایک طرف روح اپنے ایک عجیب سفر پر ہوتی ہے، ادھر اس میت کے جسم کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے اور پھر اسے نماز جنازہ کے لیے لے کر جایا جاتا ہے۔ اور اب ایک ایسا منظر سمجھیے جسے ہم صرف ایک خاموش جنازہ سمجھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس وقت میت کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے۔ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبر کی طرف لے جانے لگتے ہیں، تو اگر وہ میت نیک اور صالح ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے، قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک میت کو قبر کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن اس نیک میت کے لیے یہ سفر خوف کا نہیں بلکہ اس انجام کی طرف بڑھنے کا سفر ہے جس کی وہ منتظر ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے جلدی آگے لے جایا جائے، لیکن اگر وہ میت نیک نہ ہو تو اس کی حالت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ہائے اس کی حالت، یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، یعنی اگر انسان اس آواز کو سن لیتا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ جنازہ قبر تک پہنچتا ہے۔ میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، لوگ واپس لوٹنے لگتے ہیں اور پھر ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، ایسا مرحلہ جہاں دنیا کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں اور انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اب دونوں روحیں واپس زمین کی طرف اپنے جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب قبر میں سوال جواب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت اپنے جنازے کے ساتھ جانے والوں کے قدموں کی آواز سن سکتا ہے جب وہ اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ آپ کے سب سے قریبی لوگ، آپ کی فیملی، آپ کے دوست، وہ آپ کو قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور آپ وہیں اکیلے رہ جائیں گے، صرف اپنے عمل کے ساتھ۔ جب لوگ قبر سے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے میت کو بٹھاتے ہیں اور 3 بنیادی سوال کرتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ جو شخص تم میں بھیجا گیا تھا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مومن بندے کا جواب ہوتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر ایک آواز آسمان سے آتی ہے، میرا بندہ سچ بول رہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنتی کپڑے پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرشتے کہتے ہیں، سو جا جیسے ایک دلہا سوتا ہے جسے صرف اس کا سب سے پیارا جگاتا ہے۔ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک نظر جا سکے، اور ایک خوبصورت شکل والا انسان آتا ہے خوشبو والے کپڑوں میں اور کہتا ہے، خوش ہو جاؤ اس چیز سے جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہ دن ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ میت پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو اتنا اچھا ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اب اسی لمحے کو کافر یا منافق کے لیے دیکھتے ہیں۔ جب اسے پوچھا جاتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے مجھے نہیں پتا۔ پوچھتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ پوچھا جاتا ہے اس انسان کے بارے میں جو تم میں سے بھیجا گیا تھا، تو وہ کہتا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے تو بس لوگوں کو کچھ کہہ
کہتے سنا تھا اور وہی کہہ دیا۔ پھر ایک آواز آتی ہے آسمان سے، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ بھی کھول دو۔ اس دروازے سے گرمی اور زہر والی ہوا اس کی قبر میں آنے لگتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی ہڈی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ پھر ایک بدصورت شکل والا بدبودار کپڑوں میں ملبوس شخص آتا ہے اور کہتا ہے، خوش ہو جاؤ اس چیز سے جو تمہیں غم کر دے گی، یہ وہ دن ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو اتنا برا ہے، تم تو برے ہی لے کر آؤ گے۔ تو وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں۔ کچھ روایتوں میں قبر کے عذاب کے حوالے سے یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ کافر پر قبر میں زہریلے عظیم سانپ مسلط کیے جاتے ہیں جو اسے کاٹتے اور ڈستے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ان کی تعداد 70 بیان ہوئی ہے، جبکہ کچھ دوسری روایتوں میں 99 کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے برزخ کی زندگی۔ برزخ کا لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ المؤمنون میں، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھایا جائیں گے۔ برزخ کا مطلب ہوتا ہے درمیان کی چیز، ایک ایسی حد جو دو چیزوں کو جوڑ کر رکھتی ہے، یعنی موت اور قیامت کے درمیان کا زمانہ۔ برزخ میں مومن کی روح سکون میں ہوتی ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں شہداء کے بارے میں آتا ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، انہیں رزق ملتا ہے۔ یہ بات عام نیک مومن کے لیے بھی سچ ہے۔ برزخ میں روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، ایک دوسرے سے اپنے پیاروں کی خبر پوچھتی ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروح میں لکھا ہے کہ جب کوئی نئی روح برزخ میں پہنچتی ہے تو موجودہ روحیں اس کا استقبال اس طرح کرتی ہے جیسے لوگ کسی مسافر کا لمبے سفر سے واپس آنے کا کرتے ہیں، اور پوچھتی ہے، فلانا شخص کا کیا ہوا؟ اس کی شادی ہو گئی؟ وہ کیسا ہے؟ اگر جواب میں پتا چلتا ہے کہ وہ شخص ابھی زندہ ہے تو وہ کہتے ہیں، وہ ابھی اپنی ماں کے پاس ہے، یعنی دنیا میں، تھوڑی دیر بعد وہاں آ جائیں گے جہاں تم ہوں گے۔ جبکہ کافر یا گنہگار کی روح برزخ میں عذاب میں ہوتی ہے، اس کی قبر اس کے لیے تنگ اور اندھیری ہوتی ہے، اسے صبح شام جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے۔ مومن کا عمل برزخ میں بھی جاری رہتا ہے، اس کے صدقہ جاریہ، اس کے چھوڑے گئے علم، اس کی نیک اولاد کی دعائیں، یہ سب اس کی قبر میں ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے میتوں کے لیے دعا کرو، ان کے لیے صدقہ کرو، کیونکہ یہ چیزیں انہیں برزخ میں فائدہ ضرور دیتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ مکمل منظر جو موت سے لے کر برزخ کی زندگی تک قرآن اور احادیث میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ سکرات الموت کی سختی سے لے کر ملک الموت کے آنے تک، روح کے نکلنے کے طریقے سے لے کر ساتوں آسمانوں کے سفر تک، علیین اور سجین تک، پھر قبر میں واپسی، منکر نکیر کے سوال، اور پھر برزخ کی لمبی زندگی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ لیکن یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ برزخ کے بعد ایک ایسا وقت آئے گا جب سور پھونکا جائے گا، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، پھر سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، حساب ہوگا، میزان لگے گا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور پھر ہمیشہ کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ سب قیامت کا مرحلہ ہے جو اپنے آپ میں اتنا عظیم اور تفصیلی موضوع ہے کہ اس کے لیے الگ ویڈیو میں پورا بیان کرنا ضروری ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح صاف صحیح معلومات کے ساتھ قیامت کے اس اگلے مرحلے کو بھی کور کریں تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جن کی نامہ اعمال علیین میں لکھا جائے۔ آمین۔